جہاں تک سابقہ ہادیہ نے برحق یا جو اللہ کی حجت ہے وہ کیسے رہے ہیں، کن حالات میں رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، اس کا تفصیلی بیان ہمارے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا کے بعد سے ہمارے پاس تاریخ تفصیل سے موجود ہے، اس سے پہلے تاریخ کی تفاصیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے اتھینٹک ذرائع سے۔ لیکن قرآن میں ہمیں تفصیل ہاں مجموعی طور پر ذکر تمام انبیاء کے، ہاں آپ نے کہا نا کہ کسی نبی نے نہیں کیا، جی 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 ٹھیک ہے نا، تو ہم کہیں گے وہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس نے، ہاں، تو آپ کو تو کچھ کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں مل جی، تو یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے، پہلے یہ دعویٰ باطل تمام والا تمام والا نا، کسی نبی 1 نے لاکھ اور ہاں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب نے اپنے دور میں جو باطل پہ تھا اس کے خلاف عالم جہاد لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اولاً تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام کے لیے دعویٰ کرنا ہی باطل ہے، ہاں، آپ اگر اس کے دلیل دے دیں گے، نہیں سب کی تفصیل تو سب کی تفصیل نہیں ہے، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، اچھا، جن کی تفصیل ہے وہ اولو العزم ہیں، ٹھیک وہ صاحب شریعت ہیں، ٹھیک وہ اس شریعت، اس کلمے کو پڑھانے والے ہیں، وہ اس مقام پہ کمپرومائز کر سکتے ہی نہیں ہے۔ کس چیز پہ کمپرومائز؟ توحید پہ ممکن ہی نہیں، صحیح، رسالت پہ ممکن ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہاں پر توحید کو بچانے کے لیے رسالت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی یہ ابتدائی دور میں ہاں، محمد رسول اللہ نہیں ہے، یا کمپرومائز تھا، ہاں، محمد رسول اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کو کافی ہے، منوایا جا رہا تھا نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں ہے، صحیح، یعنی جو اساس ہے اس پر اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ٹھیک، اور جو آپ کا عقیدہ فطرہ ہے اس کو مان لیا جائے تو اس پہ بھی کمپرومائز ہے۔ صحیح، اس عقیدہ فطرہ شاید لوگوں کے لیے واضح ہو، صحیح، کچھ کے لیے ہو، کچھ کے لیے نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس انداز میں، جس انداز میں آپ اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو وہ توحید بھی کمپرومائز ہو گئی، صحیح، عقیدہ فطرت پر تھے اس طرح، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ فطرت نہیں، فطرہ، صحیح، ٹھیک ہے نا، وہ گیپ صحیح، جو انبیاء میں آیا اس کو آپ 300-400 سال کا گیپ لے لیتے ہیں، کوئی ہادی نہ ہو، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، یہ 400 سال میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی کوئی ہدایت کی کوئی حجت نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، تو فطرہ ہو گیا، فطرہ نہیں ہے تو توحید بھی کمپرومائز یعنی ہو اس گئی، دور کے اندر جو مرے جو گئے ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہاں، کچھ نہیں ہے، یہ ہادی نہیں ہے تو کیا، ہاں، یعنی توحید بھی کمپرومائز ہو گئی نا، صحیح، یہ آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں توحید کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوئی، ایسا کوئی دور نہیں آیا ہے، اس دور میں بھی ہادیان برحق موجود تھے اور انہوں نے ہدایت کی ہے، صرف فرق ہے تھوڑا سا، تفصیل ہو جائے کہ ہم اب اس میں نہیں جاتے، ٹھیک، آپ آگے توحید پہ کمپرومائز پہ آپ آگے، رسالت پہ کمپرومائز پہ آپ آگے، اگر کوئی زمانہ ایسا آئے جس میں کچھ وقت کے لیے امامت پہ کمپرومائز کرنا پڑا چلے تو آپ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، توحید کو انہوں نے مان لیا، رسالت کو بھی انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت امیر المومنین نے اپنی امامت پر کمپرومائز کیا ہے تو یہ دو چیزیں توحید اور رسالت اس دور میں ٹھیک تھیں۔ ہم ابھی یہ بات صرف اتنا اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ توحید پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا، رسالت پہ تو کمپرومائز نہیں ہوتا، صحیح، امامت پہ کیسے ہو گیا؟ آپ کا سمپل سوال یہ تھا یعنی نا، ایک دورانیہ کے لیے، نہیں، آپ کا سمپل یہی سوال تھا نا، جی ہاں، ٹھیک اس ہے، کو میں نے سمپل کر ہاں، دیا، بالکل، کسی الہی نمائندہ نے نہیں کیا تو علی اگر الہی نمائندہ ہے، منصوص من اللہ ہے، تو کیوں احتجاج نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم وہاں نہیں پہنچیں گے کیا نہیں کیا، صحیح، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان ہے بالکل احتجاج کیا ہے، ٹھیک، صحیح، ہم آ رہے ہیں کہ آپ کی بات مان کے کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے مان لیتے، یہ مان لیا، یہ مان کے ہم کہتے ہیں کہ آیا امامت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے بقول
جب رسالت پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، توحید پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے کسی زمانے کے لیے، تو امامت پر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہو سکتا ہے. ہے مسلحتی طور پر. مصلحت کے طور پہ علی نے ٹھیک ہے. کمپرومائز کیا اور اس حق کو اس سے صرف نظر کر لیا. صحیح. ٹھیک. یہ ایک. دوسرا، امامت کہتے کسے ہیں؟ یہ جو منصوص من اللہ امامت ہے، یہ چھن سکتی ہے کہ یہ چھنی اور علی نے کمپرومائز کیا؟ آپ تو شیعہ کہتے ہیں نا خلافت چھینی گئی، ان کا حق چھینا گیا. یہ تو آپ ہی کا یعنی ہم دعویٰ ہے. اسی ہم تو نہیں کہتے. ہم یہی اپنی بات کر رہے ہیں نا. صحیح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھنی، اس کے باوجود کیوں احتجاج نہیں کیا گیا. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا. یہ تو آپ کی بات ہو گئی نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ چھنی ہی نہیں. کیا نہیں چھنی؟ وہ امامت منصوص من اللہ تو نہیں چھنی، وہ تو برقرار ہے. علی کسی چیز سے محروم نہیں ہوئے. نہیں، یہ امامت کے ساتھ کیا یہ حکومت نہیں ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں ہے. کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ امامت کے ساتھ حکومت ضروری ہے. حکومت امام کا حق ہے، لیکن بغیر حکومت کے امامت سلب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی وہ اس کا جز ہے؟ نہیں، جز بھی نہیں. جز بھی نہیں ہے. جز بھی نہیں. کیا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. حکومت کا امامت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہاں، یعنی اس لیے کہ اگر حکومت ہو تو امامت ہوگی، ایسا نہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. لینا دینا نہیں ہے اس معنی میں. اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ جو بھی منصوص من اللہ ہوگا وہ حاکم بھی ہوگا، تو انبیاء میں سے کتنے حاکم تھے؟ آپ کو تو سارے انبیاء کا علم ہے نا. ہم پہ جب اعتراض کرنے آتے ہیں تو سارے انبیاء کو کہتے ہیں کوئی ایسا نہیں تھا. یہ بتا دیں کتنے حاکم تھے؟ انگلی پہ گن سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک. حضرت سلیمان ہے. انبیاء حاکم نہیں رہے. منصوص من اللہ تھے، امام تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، حاکم نہیں تھے. بس حکومت امامت کا حصہ نہیں، اصلاً حصہ ہے ہی نہیں اس معنی میں. اس معنی میں کہ بغیر حکومت کے امامت نہ ہو. صحیح. حکومت کے سلب ہونے سے امامت سلب ہو جاتی ہو، ایسا نہیں. صحیح. امامت ہمارا یہ یقین ہے، اعتقاد ہے کہ یہ ایک تشریعی مقام بھی ہے اور ایک تکوینی مقام بھی ہے. اور یہ تمام بندگان خدا جو قربتاً اللہ کر رہے ہوتے ہیں کام، ساری عبادتیں قربتاً اللہ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس امام کے نقش قدم پہ چل کے وہ قربت حاصل ہوتی ہے. صحیح. سیرت انہیں کو فالو کرنی ہوتی ہے. یہ چھن سکتا ہے مقام؟ نہیں چھن سکتا. صحیح. تو علی سے تو کچھ چھینا ہی نہیں ہے. صحیح. تم سے چھینا ہے، تمہیں شور کرنا چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں علی نے کیوں نہیں شور کیا؟ بھائی تم محروم ہوئے ہو، تم پہ واجب تھا علی کی اتباع، کیونکہ وہ منصوص من اللہ تھا، کیونکہ رسول خدا نے بیان کیا تھا، کیونکہ قرآن نے بیان کیا تھا. اس کے باوجود تم نے کیوں احتجاج نہیں کیا کہ ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہم سے تم سے چھینا؟ علی سے تو کچھ بھی نہیں چھینا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں عوام کو احتجاج کرنا چاہیے تھا. ہاں، سوال عوام پہ ہے کہ تم نے احتجاج کیوں نہیں کیا. یعنی جو خدا کا تقرب تھا وہ اسی امام کے سلسلے سے ذریعے سے ملنا تھا. ہاں، وہ اس سے لوگوں سے وہ اس کو دور کر دیا گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو اگر چھوڑ دیا تو خدا کے تو تقرب سے بھی دور ہو گیا. سلسلہ تھا خدا سے ہمارا جو تعلق تھا وہ کٹ گیا. اب نہ نماز سے خدا کا تقرب حاصل ہوگا، نہ روزے سے خدا کے تقرب حاصل ہوگا، محروم ہو گئے. یعنی عوام احتجاج کا عوام کا احتجاج بنتا ہے. عوام کا احتجاج بنتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم. مسل علی مسل کعبہ. ابھی آپ کو حج پہ جانے نہ دیں، یہ کوٹا لگا دیں، فلان کریں، تو کعبہ احتجاج کرے گا، یہ حاجی احتجاج کریں گے؟ کعبہ اپنی جگہ کعبہ ہے. لوگ آئیں تو بھی کعبہ ہے، لوگ نہ آئیں تو بھی کعبہ ہے. علی اپنی جگہ امام ہے.
لیکن انبیاء علیہ السلام کے تو ہمیں دعوے ملتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر ظلم بھی ہوتا تھا، اس کا تو تذکرہ کم از کم ہے، اذیتیں دی جاتی تھیں. تو ایسا حضرت علی نے اپنے ادوار کے اندر تو نہیں کیا، انہوں نے یعنی کمپرومائز کے ساتھ ساتھ چلیں جو نمے کے علی لیے مان پر لیتے ہیں. ظلم ہوا، اور علی، یہ فریقین میں یہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن پہلا شخص جو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا اور کہے گا کہ سب سے پہلے اس ظلم کا حساب کیا جائے جو مجھ سے ہوا ہے. تو بخاری کے اندر ہے. اس سے بڑا وہ احتجاج تو جمل و صفین میں کا ہم کہہ سکتے ہیں نا، وہ کیونکہ تلوار تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کون کون سا ظلم تھا. وہ ابھی فیصلہ نہ کریں تو وہ تو خدا کی بارگاہ میں ہے نا. آپ نے تو فیصلہ بھی سنا دیا اور اس فیصلے پہ بھی نہیں رہ سکتے. ہاں، آپ جمل صفین میں بھی بات آگے چلائیں گے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. نہیں، وہ تو جنہوں نے، ہم تو اہل سنت ان کو خطا پہ مانتے ہیں نا. خطا پہ مانتے ہیں لیکن بات آگے چلائیں نا. صرف خطا پہ رک جاتی ہے، ایک خطا کیا تھا اور ان کو ایک ثواب ملے گا، نہیں کچھ نہیں ملے گا. خدا کی بارگاہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پہلا انسان جو فریاد اٹھائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اجازت سے ہوتا ہے نا، بغیر اجازت کے تو نہیں ہوتا. ہر کسی کو کہا جائے گا کہ آپ، نہیں. آج سپریم کورٹ میں اگر سارے کیسز چھوڑ کے ایک کیس کو سب سے پہلے جگہ ملتی ہے تو وہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ملے گا. صحیح، یعنی جب جس کو پہلا نمبر ملے، جس کو پہلے اجازت دی جائے کہ آپ، ہاں، تو تاریخ میں اس سے بڑا ظلم پوری، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سرزمین کہیں پر بھی نہیں ہوا. یعنی تاریخ بشریت میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا ہے، اس لیے اس ظلم کی شنوائی سب سے پہلے ہوگی. بات ساری ختم ہو گئی اگر یہ سمجھ میں آئے تو. جہاں مرضی لے جائیں، صفین میں لے جائیں تو بھی ثقیفہ پہنچ جائے گی، جمل میں لے جائیں تو بھی ثقیفہ پہنچ جائے گی، جائیں بائیں جہاں مرضی جائیں بات سب عیاں ہو جائے گی. وہ تو واضح نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے اپنے ابھی وہ جو ہے واضح ہو یا نہ ہو وہ تو پھر اس دن پتہ چل جائے گا. واضح ہے، کیا واضح نہیں ہے؟ نہیں، یہ واضح اسی لیے نہیں ہے کہ حضرت علی نے خود ان کے ادوار کے اندر رہے ہیں نا، نمازیں پڑھی ہیں، تعاون کیا ہے، جنگوں میں مشورے دیے ہیں. اگر ایسے ظالم ہوتے کہ جن کے خلاف معاذ اللہ قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہوتے تو زندگی میں ان سے لا تعلقی کر لیتے. کوئی کہہ دیتے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو جبر ہوا ہے، عوام کو تک آگاہی دے دیتے تاکہ ہمیں بھی بالکل بھی ہے. ہمیں احتجاج ملتا کہیں کہ احتجاج ہمارے بھی ساتھ ظلم ملتا ہے، احتجاج بھی ملتا ہے، جا بجا احتجاج ہے. جناب سیدہ جو گریہ فرماتی تھیں اور اس گریہ سے مدینہ والے تنگ آ گئے تھے، تو کیا جو ابھی آپ لوگ محفل کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر لگا کے اور اس سے پھر پورے محلے کا چین خراب کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی گریہ تھا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کا گریہ تھا کہ آپ پر اتنی مصیبت آن پڑی ہے. رسول خدا کا غم تھا. تو اس میں سارے مسلمانوں کو مل کے رونا چاہیے تھا. لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ایک نہیں، وہی کہہ رہے ہیں، اس سے تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اول تو اتنا بلند تو گریہ نہیں کرتی تھی کہ پورے مدینہ میں آواز جائے، یقیناً نہیں. لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. ایک خاتون کتنا گریہ کر سکتی ہے، کتنی آواز میں کر سکتی ہے کہ وہ پورا مدینہ اس سے اذیت میں آ جائے، تنگ آ جائے. یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، صبت علیہ مصائب، یہ تاریخ کے بعض کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اس گریہ کی تفصیل نہیں ملتی کہ اتنا گریہ کرتی تھی. یہ گلہ ملتا ہے نا. ہاں، گلہ تو ملتا ہے، بابا آپ کی بات میرے نہیں، مدینہ والوں کی طرف سے گلہ ملتا ہے کہ جناب سیدہ سے کہیں اتنا گریہ نہ کیا کریں. انہیں جو اذیت ہوتی ہے وہ کیوں؟ اس گریے کی آواز سے نہیں، اس احتجاج سے تھا اذیت. وہ مدینہ کے لوگوں کی ضمیروں کو جھنجھوڑتا تھا. اس کی تفصیل تو ہماری اہل سنت کی صحیح ترین کتابوں میں تو نہیں ہے. تفصیل کی بات نہیں کر رہے ہیں، اجمال کافی ہے. جو آپ ذکر فرما رہے ہیں واقعہ، وہی کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں اجمال کافی ہے. بہت سی چیزوں میں اجمال، جب اجمالاً ایک چیز ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کی تفصیل دیتا ہے وہی صحیح ہے. اجمال تو یہی ہے نا کہ صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد میرے بہت ساری مصیبتیں، ہاں، بہت ساری مصیبتیں پڑی. ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ میرے گھر پہ بھی حملہ ہوا. یہ تو نہیں ہے، یہ تو یعنی ہماری کتابوں میں اندر یہ تو نہیں ہے کہ میرے گھر پر حملہ ہوا، ایسے تو اشعار کہیں پر بھی نہیں. اشعار نہیں ہے، لیکن یہ تو ہے کہ حملہ ہوا ہے.
دھمکی تک ذکر ملتا ہے ہمارے صحیح ترین کتابوں میں، تو دھمکی سے مصنف بڑھ ابن کے، شیبہ وغیرہ میں. دھمکی سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں اجمال ثابت ہو جائے تو اس کے بعد جو تفصیل دینے والا ہے وہ سچا ہے. وہ کہیں بھی ہو. ہاں دیکھیے، آپ اس ہستی کو دھمکی دے سکتے ہیں؟ اس کو تصور ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، دختر رسول اللہ، اس کو کس چیز کی دھمکی دیں؟ آپ تو کہہ رہے کوئی مصائب تو تھے ہی نہیں، کوئی مشکلات تو تھے ہی نہیں، کوئی احتجاج تو تھا ہی نہیں، وہ تو باپ کے غم میں رو رہی تھی، اس پہ دھمکی کہاں سے بنتی ہے؟ اگر احتجاج ہو تو دھمکی بنتی ہے، اگر احتجاج ہی نہیں ہے تو دھمکی کہاں سے بنتی ہے؟ نہیں، دھمکی تو اسی لیے تھی کہ یعنی بیعت کے لیے دھمکی تھی کہ مسلمان سارے حضرت ابوبکر کی بیعت کر چکے ہیں اس گھر کے اندر، یعنی بنی ہاشم، زبیر تھے، طلحہ تھے اور دیگر تھے، سب کو یعنی دھمکی دی گئی کہ آپ جو ہے وہ اگر بیعت کے لیے نہیں نکلتے تو گھر کو جلا دیا جائے گا. ہاں، یعنی یہ یعنی دھمکی تھی کہ میں جلا دوں گا. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت میں ذکر ہے کہ وہ جلایا تو نہیں گیا نا، یعنی ایک مان لیا. احتمال سے آپ پوری چیز کو کیسے ثابت نہیں کریں؟ مان لیا. ہم کہتے ہیں اسی اجمال کو مانتے ہیں، آگے نہیں چلتے. جی ٹھیک ہے نا؟ جو اہل بیت کو دھمکی دے رہا ہے اور جو خلافت دھمکیوں پر قائم ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ احتجاج ہے. احتجاج بھی کس نوعیت کا ہے؟ اس نوعیت کا ہے کہ اس کے جواب میں دھمکی دینی پڑ رہی ہے. یعنی بھلے الفاظ نہ بھی ملے ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اجمال سے یہ ثابت ہے. ہم کہہ رہے ہیں اجمال سے ثابت ہے نا، اجمال سے اصل واقعہ ثابت ہو گیا. الفاظ بھی مل جائیں گے، ابھی ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے ہاں، نا؟ ہم الفاظ ہم کہہ رہے ہیں فرض کریں نہیں ہے الفاظ، محشر سے بھی ثابت کر دیا، وہ تو آپ کے پاس ہے، وہ اجمال ساری تفصیل ثابت کر دیتا ہے. ظلم ثابت کرتا ہے، ظلم پر احتجاج جو ہے وہ بھی اتنا بڑا احتجاج ہے کہ جناب سیدہ نے دربار میں آ کے خطبہ دیا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے نا؟ تفصیل سے تو نہیں ہے نا، بلاغت النساء تک تو ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ باقی صحیح میں یہ باتیں نہیں اس کے اجزاء ٹکڑے وہی تفصیل نہیں کہہ رہا تفصیل نہیں ہے. تفصیل نہیں ہے، لیکن جب ہو، دیکھیں غدیر بھی تفصیل نہیں ہے صحیح کتابوں میں، صحاح میں خطبہ غدیر بھی یہ تفصیل نہیں ہے. خطبہ غدیر کی تفصیل نہیں ہے. خطبہ غدیر اصلاً وہ کمپلیٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے کچھ اجزاء ہیں. وہی کہہ رہے ہیں صحاح میں نہیں ہے. نہیں، یہ من کنتم مولا کو چھوڑ کے نا کہ رسول نے کوئی خطبہ دیا، یہ نہیں ہے. خطبے کا کوئی ایسا اور یہ ہاں کہ یہ نہیں ہے، لیکن صحاح میں پورا خطبہ بھی ہے خطبہ غدیر کا. ہاں تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. خطبہ ہے. خطبہ یہ ہے کہ رسول نے خطبہ دیا ہے، خطبہ نہیں ہے. خطبہ نہیں، یہ ذکر ہے کہ خطبہ دیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. رسول نے آخر عمر میں اتنا اہم خطبہ دیا ہے، اور وہ آپ نے کہہ دیا، اجمال کہہ دیا کہ رسول نے خطبہ دیا ہے، اور پھر آپ خطبہ نقل نہیں کرتے، تو جس نے نقل کیا وہ سچا ہے. اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اجمال ثابت ہے. اجمال ثابت ہے اہل سنت تو تفصیل بھی ثابت ہو گیا. تفصیل ثابت ہے. نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے خطبے کے بہت سے مندرجات ثابت ہیں. یعنی اجمالاً میں کہہ رہا ہوں صحاح نے جو خطبہ نقل نہیں کیا ہے وہ جرم کیا ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ انکار کر سکتے تو خطبہ ہی نہیں ہوا، لیکن خطبے کا ذکر ہے. لیکن کہاں خطبہ ہوا ہے نا؟ اگر خطبہ ہوا ہے اور وہ راوی وہاں موجود تھا، وہ کیوں خطبہ بیان نہیں کرتا ہے؟ نہیں، یہ جو زید بن ارقم اس کے راوی ہیں نا، جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. مسلم کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر اس راوی کا یہ بیان ہے. یعنی وہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں نا، ابھی وہ اس کا وہی حصہ بیان کر رہے ہیں، وہ جرمدار تو نہیں ہے. نہیں، زید ابن ارقم بھول کیا. صحیح. وہاں صرف زید ابن ارقم تھا، کافی تعداد. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہے نا، خطبہ ہے
اور زید ابن ارقم نے خطبہ ہونے کا بیان دے دیا, ہاں اتنی آپ نے وہ لکھ دیا, اور اس خطبے میں 1,00,000 اصحاب ہیں, آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, ایسے کیا جیسے یہ خطبہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ تو غلطی سے پتہ نہیں چلا نا کہ یہ سچ لکھنے سے آگے سچ بھی ثابت ہو جائے گا. نہیں, یہ تمام جتنے آپ فضائل پڑھتے ہیں یہ اہل سنت کتابوں میں ہی ہیں. کتنے فضائل پڑھتے ہیں؟ حدیث ثقلین, حدیث غدیر. نہیں ہم نہیں کہہ رہے, ہم خطبہ غدیر کی بات کر رہے ہیں کہ اس ایک خطبے کی طرح خطبہ نقل کرنے میں کیا مشکل تھی؟ پورا خطبہ نقل کرنا, پورا خطبہ نقل کرنے میں کیا مشکل تھی؟ رسول کا آخری خطبہ نقل کرنے میں کیا مشکل تھی؟ ان تک جیسے جتنا پہنچا ہے انہوں نے نقل کر دیا. کیوں نہیں پہنچا؟ یہ اس سے بڑا سوال ہے, $1,000,000 کوشچن. رسول کا آخری خطبہ کیوں نہیں پہنچا؟ جن اصحاب تک نہ پہنچا ہو ان اصحاب سے ہم دین لینے چلے ہیں. نہیں, اصحاب کے پاس تھا, ہاں. ہم تک نہیں پہنچا نا. اچھا, اصحاب نے اگر ہم تک نہیں پہنچایا, کتابیں تو اصحاب نے نہیں لکھی نا. نہیں پہنچایا تو آگے اصحاب نے نا, اصحاب نے وہی نقل کرنا چھوڑ دیا تو کتابوں تک کیسے پہنچے گا؟ راویوں کو جتنا ملا انہوں نے بیان کیا, اس کے بعد وہی پوچھ رہے ہیں, راویوں کو کیوں نہیں ملا؟ یا اصحاب نے بیان نہیں کیا, یا راویوں نے خیانت کی ہے, یا ان جامعین نے خیانت کی ہے؟ کہیں خیانت ہے؟ آپ کی مرضی, آپ جہاں مرضی رکھ لیں. خیانت کا تو اس کو ہم لفظ نہیں دے سکتے نا. کیوں؟ خیانت تو نہیں ہو کیوں سکتی. رسول کے آخری خطبہ جو مجھ تک نہ پہنچائے, میں کہیں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہاں سے نہیں پہنچا, اتنا اہم خطبہ جو مجھ تک نہ پہنچائے, اور وہ اپنے آپ کو کہے میں رسول کا دین تم تک پہنچانے والا ہوں, تو سوال تو اٹھے گا. اس کی امانت داری پر تو وہ کہتا ہے کہ مجھ تک جیسے پہنچائے میں آپ کو پہنچا رہا ہم ہوں. یہی کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے والا کہہ رہا ہے مجھے جیسے پہنچائے میں پہنچا رہا ہوں. وہی کہہ رہے ہیں, درمیان میں کسی ایک نے تو ڈنڈی ماری ہے نا, کہ جس کے سبب وہ نہیں پہنچا. جس کی سبب نہیں پہنچا. اب وہ کون ہے مجھے نہیں پتا, آپ جہاں مرضی رکھ لیں اس کو. نہیں, اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے کبھی گفتگو کر لیں گے کہ حدیثیں آپ کی کس طرح پہنچی ہیں اور ہماری. یہ تدوین حدیث پر ہم آپ سے اس پر جو ہے وہ نشست کر لیں گے. لیکن ابھی دل بڑا کر کے کیجیے گا, یہ مشکل موضوع ہے بہت. تو ابھی آپ جو ہے احتجاج پر ہی رہیے. اہل بیت نے جو احتجاج کیا ہے وہ کس شکل میں ہے, کہاں ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا احتجاج کیا ہو؟ دھمکی دی گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ سیدہ زہرا نے کہا, اسی روایت کے اندر ہے کہ اے علی, آئے ہیں حضرت عمر, انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ گھر کو جلا دیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ گھر کو جلا دیں گے, آپ نکلیں اور بیعت کر لیں. تو جو بنی ہاشم کے افراد تھے انہوں نے جا کے بیعت کر لیے. اس کے بعد تو معاملہ ٹھیک ہے. اسی مصنف کی روایت کے اندر ہے کہ سیدہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر کو جلا دیا جائے گا, آپ نکلیں اور بیعت کریں. تو جب بیعت ہو گئی اور معاملہ سارا ہو گیا تو نہیں, وہ تو آپ کے صحاح کے مطابق 6 مہینے تک تو بیعت نہیں ہوئی ہے. نہیں, بنی ہاشم کے افراد تھے نا, بنی ہاشم کے افراد کا امیر المومنین کی اس کے نام نہیں ہے. ہاں, امیر المومنین کا نام ہے نا کہ 6 مہینے جناب سیدہ بخاری کے اندر, وہی بخاری کے اندر نا. جی جی, آپ کے اصح کتب میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والی بات تو ختم ہو گئی کہ وہاں بیعت ہوئی ہے. صحیح. دیگر افراد نے کی ہے, مثال زبیر وغیرہ تھے جن کی تلوار بھی اس گھر میں اندر ٹوٹی ہے, السنہ کی وہ روایت ہے. ابھی ہم امیر المومنین کی بات کر رہے ہیں. ہاں صحیح. باقیوں نے جس نے کی ہے, جس نے دباؤ میں آ کے کی نہیں کی, وہ ایک الگ مسئلہ. صحیح. آپ کی اس روایت میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ نے امیر المومنین سے کہا جا کے بیعت کر لو. نہیں, گھر میں موجود افراد سے کہا, وہی امیر المومنین نہیں ہے اس میں کہ امیر المومنین سے کہا یا کسی اور سے کہا. وہ باقیوں سے تو نہیں کہیں گے نا, امیر المومنین سے کہیں گے. وجہ تو امیر المومنین ہے, امام علی وجہ ہے نا. سردار علی کے گھر جلانے آنے کی وجہ خود علی ہے نا, کوئی اور تو نہیں ہے. نہیں, بنی ہاشم کے افراد تھے نا جو اس وہی کہہ رہے ہیں, اس سب یہ چاہ رہے تھے, اصل تو علی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اپنی روایت آپ نے پیش کی, ہماری روایت کے مطابق انہوں نے پھر علی کو اذیت دی, علی کو لے کے گئے وغیرہ وغیرہ. وہ تفصیل ہے, ٹھیک ہے, جو ایک الگ ادھر نہیں جاتے. دھمکی کا مطلب یہ ہے احتجاج تھا پہلے دن سے, یعنی ان کی طرف سے احتجاج تھا, اسی لیے دھمکی دی گئی. دھمکی بنتی ہی نہیں ہے نا. کس بات کی دھمکی؟ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ کہیں جی ثقیفہ کا سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی,
سب سے پہلے یہ جھوٹ ہے کہ سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی. وہ سارے صحابہ تو باہر تھے, یہ تو بات ٹھیک ہے. تھے جو مدینہ میں تھے, ہاں ٹھیک ہے نا, جنہوں نے بیعت نہیں کی اور ان کو جنہوں نے مار دیا. کنہوں نے مار دیا ان کو؟ جن نے. ٹھیک ہے. ہاں ہاں وہ تو ایک اس کی تو تفصیل نہیں ہے کہ کنہوں نے مروایا, لیکن ایک واقعہ ہے برا. نہیں, اس کا FIR کٹی اور وہ جن کے نام پہ ہو گئی نا, جن کو سزا دے دی گئی. یعنی وہ سزا تو نہیں دے سکتے تھے, لیکن وہ قاتل جن مشخص کر دیا گیا کہ اس کے قاتل جن ہے, حضرت سعد بن عبادہ. سعد ابن عبادہ. ٹھیک ہے, وہ تو سب ہوا نا. ٹھیک, یہ کہ سب نے بیعت کی نہیں, سب نے بیعت نہیں کی, اور سب پہ یہ سعد ابن عبادہ پہ اس طرح ظلم نہیں ہوا, ادھر گھر جلانے کی نوبت نہیں آئی. کیوں؟ اس سے فرق نہیں پڑتا, آگے چل کے نہیں رہنے دیا گیا. سردار تھے وہ بھی, تو سردار تھے, آگے چل کے ان کو ایلیمنیٹ کیا گیا جنوں کے ذریعے. اس پر کبھی ہم بات کریں گے تفصیل سے. یہ تو یعنی آپ نے اس کی تفصیل آپ نے دینی ہے پھر جب تفصیل موجود ہے نا, کوئی سب تفصیل ہمیں دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو اشارے دیں گے نا, جو آگے جس کو چاہیے وہ اس پہ آگے چل پڑے تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ سارا اجمال بتاتا ہے کہ تفصیل کچھ اور ہے نا, جو ہمارے پاس نہیں پہنچی ہوئی بھی ہے نا, ابھی ادھر بھی آتے ہیں. صحیح. ابھی ہم اجمال جو آپ لوگ ایک دعویٰ کرتے ہیں نا, یہ اجمال ہے, یہ اجمال ہے, یہ اجمال ہے, ہم کہتے ہیں یہ اجمال میں ساری تفصیل بھی چھپی ہوئی ہو, پھر آپ ڈھونڈو اس میں. ٹھیک ہے نا, وہی سب کچھ واضح ہے, علی سے کچھ چھینا ہی نہیں. صحیح. جو اصل منصب ہے وہ تو نہیں چھینا. ٹھیک. وہ سمجھنے کے بعد آپ جو چھینا ہے اس کی علی کی نگاہ میں قیمت کیا ہے, اس حکومت کی کیا قیمت ہے, وہ معلوم ہونے کے بعد کہ اس حکومت کی, نہ کہ اس الہی حکومت کی جو خدا کی طرف سے, ہاں اس کی بات نہیں ہے, یہ جو لوگوں کی نظر میں حکومت ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں علی کی نگاہ میں. اس غصب پہ اور اس ظلم پہ اور اس استبداد پر آپ کے پاس صحاح میں روایت موجود ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہاں, کہ تم نے استبداد کیا ہے میرے ساتھ. یہ سیاح کے اندر کہاں ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے؟ آپ کو زیادہ معلوم ہوگا, آپ دیکھ لیں صحیح بخاری کی کوئی 4000 کچھ روایت ہے, 4000 کے آس پاس ڈھونڈیں گے تو آ جائے گا. استبدت علینا, استبداد کا مطلب تو سب کو آتا ہے. نہیں, استبداد کا کیا مطلب؟ یعنی استبداد ظلم ہے, ظلم و استبداد, یہ استبداد ظلم کے ساتھ آتا ہے. اردو میں استبداد ظلم کے ساتھ آتا ہے. یہ احتجاج جب کیا تو جس نے یہ استبداد کیا تھا اس نے انکار کیا کہ ہم نے کوئی استبداد نہیں کیا. پڑھ رہے ہیں ذرا بخاری. یہ اس نے اعتراف کیا کہ یہ ہم نے استبداد کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج موجود ہے. صرف احتجاج موجود نہیں ہے, جس سے احتجاج کیا ہے اس نے اعتراف بھی کیا ہے, اسی بخاری میں موجود ہے, اس کا اعتراف موجود ہے, اس کی شرمندگی موجود ہے, اس کا گریہ موجود ہے. اور کیا چاہیے؟ کتنا واضح چاہیے آپ کو؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ اس نے احتجاج نہیں کیا, پھر آپ کہتے ہیں اس نے تو احتجاج کیا تھا, اس نے کہا تمہارا حق نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو یا غلط بیانی کرتے, غلط بیانی کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, نہیں یہ حق میرا ہی تھا. یہاں پر احتجاج بھی موجود ہے, جس سے احتجاج کیا جا رہا ہے وہ بھی موجود ہے, اس کا اعتراف بھی موجود ہے, اس کی شرمندگی بھی موجود ہے. کیا رہ گیا؟ کہ بخاری کی بات تو آپ نے آج پہلی مرتبہ بتائی کہ اس میں ذکر ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے. کاش صرف اتنا ہوتا نا, آگے بھی ہے, اسی روایت میں ہے. اب ماننے کے لیے تیار ہیں یا اب بھی آئیں بائیں شائیں کہ نہیں علی نے احتجاج نہیں کیا ہوتا تو, اگر ہوتا تو ادھر روایت میں ہوتا. اب تو بخاری میں مل گیا.